صرف پی ٹی آئی کے احتجاج پہ پابندی نہیں ہے، یہاں پہ احتجاج کی جو روایات تھی، جو کلچر تھا، جو ٹریڈیشن تھی، اس سب کو ختم کر دیا گیا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ فلسطین کے حق میں مظاہرہ بھی کرنا اب مشکل ہو گیا ہے۔ لاپتہ افراد کے حق میں مظاہرہ کرنا تو پہلے ہی مشکل تھا، اور صرف پی ٹی آئی کے احتجاج کی بات نہیں، کوئی بھی سیاسی جماعت جو ہے آپ دیکھیں گے اب وہ احتجاج کا نام نہیں لیتی، اور لوگ سڑکوں پہ نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اور جو کسی بھی سیاسی جماعت کی لائف لائن ہوتی ہے وہ اسٹریٹ پروٹیسٹ ہوتی ہے، لیکن آج کل حالات یہ ہیں 26 نومبر کے بعد جب سے گولیاں چلی اسلام آباد شہر میں اور 14 افراد ہلاک ہوئے اور گولیوں سے ہلاک ہوئے، کوئی تفتیش نہیں، کوئی تحقیق نہیں، کوئی کمیشن نہیں، کوئی کچھ نہیں، کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج نہیں، کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ تو اور پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ بجائے اس کے کہ وہ 14 ہلاک شدہ بندوں کے حوالے سے کوئی انکوائری ہوتی، کوئی تحقیقات ہوتی، 26 نومبر کے حوالے سے درجنوں دہشت گردی کے مقدمات درج کیے گئے اور لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا، اور ایون اتنا حالات پریشرائز کر دیا گیا تھا کہ جو زخمی لوگ ہیں وہ ہسپتال سے اپنے زخموں سمیت فرار ہو گئے، صرف اس لیے کہ ہمیں زخمی حالت میں ہسپتال سے نہ کوئی گرفتار کر کے جیلوں میں ڈال دے، اور ایسا ہو بھی رہا تھا کہ لوگوں کو اتنا ٹیررائز کیا ہوا تھا۔ آج تک بہت سی فیملیز جو ہیں اس حوالے سے سامنے آنے سے گریزاں ہیں، اور تو اور جو 14 افراد ہلاک ہوئے، جو شہید ہوئے، ان کی فیملیز بھی اب سامنے آنے سے گریز ہیں، اتنا ٹیررائز کیا گیا تھا۔ ایک فیملی جو ہے وہ آئی تھی، اس کے والد آئے تھے، لیکن یہاں پہ جو افضل مجوکا ہیں جج صاحب، انہوں نے پھر کہا کہ لے کر آئیں، نہ کوئی کاغذ لے کر آئیں، پھر ہم دیکھیں گے۔ تو یہ ایک قسم کی ہم دیکھیں گے والی کی پیروڈی ہے جو افضل مجوکا صاحب کہہ رہے ہیں، تو وہ ہم دیکھیں گے دوسری سائیڈ والی بات ہے۔ بٹ اینی وے، آپ نے کہا کہ 10 محرم کے بعد احتجاج کی جو خان صاحب نے کال، دیکھیں خان صاحب جو ہیں اس وقت ایک جس کو کہتے ہیں ویکیوم میں بیٹھے ہیں، ان کے اپنی قیادت کے ساتھ باقاعدہ رابطے نہیں ہیں، تسلسل کے ساتھ رابطے نہیں ہیں، وہ احتجاج کی کال دے دیتے ہیں اور اس کال کے اوپر جو ان کی قیادت ہے وہ اس طریقے سے عمل نہیں کرتی جس طریقے سے اگر خان صاحب باہر ہوتے تو وہ کرتے۔ تو اس وقت 10 محرم کے بعد کی جو احتجاج کی کال ہے، ہمیں کوئی نظر تو نہیں آ رہا کہ کوئی ایسے پی ٹی آئی نے کوئی اعلانات کیے ہوں، ہو سکتا ہے اب کل سے کوئی حکمت عملی سامنے آئے، کوئی اسٹریٹجی سامنے آئے، مگر اس کے باوجود بھی جو لاسٹ ٹائم عوامی ملک گیر احتجاج کی کال دی گئی تھی تو عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ اسلام آباد کی طرف نہیں آنا، اور سب لوگ پورے پاکستان میں اپنے اپنے شہروں میں رہ کے جو ہے وہ احتجاج کریں گے۔ تو یہ ایک چیز تو واضح ہے کہ جو بھی احتجاج ہوگا وہ اپنے اپنے شہروں میں ہوگا، مگر سب سے دلچسپ بات دیکھنے کی یہ ہوگی کہ خیبر پختونخوا میں احتجاج کیا ہوگا، کیونکہ خیبر پختونخوا کی جو سیاست ہے اور جو وہاں کی حکومت ہے وہ بھی بڑے چیلنجز کا اس کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ پارٹی کے اندر سے کافی اختلافات سامنے آ رہے ہیں، علی امین گنڈا پور کی حکومت کو گرانے کی باتیں ہو رہی ہیں، مخصوص نشستیں ملنے کے بعد عدم اعتماد کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو اس سینیریو کے الیکشن بھی ہے، 21 جولائی کو سینٹ الیکشن بھی ہے، تو اس سچویشن کے اندر سڑکوں پہ کیا پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کے اندر لوگوں کو نکال سکے گی یا نہیں، یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور اسلام آباد تو آبویسلی وہ نہیں آئیں گے۔ تو یہ اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اگر اب خیبر پختونخوا میں بھی علی امین گنڈا پور کی حکومت ہو اور پی ٹی آئی کی حکومت ہو اور وہ لوگوں کو اگر باہر نہیں نکال پاتی، تو میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہوگا، اور یہ خود علی امین گنڈا پور کی حکومت کے لیے یہ کوئی اچھی بات نہیں ہوگی۔ اور مجھے لگتا ہے کہ اس احتجاج کے بعد علی امین گنڈا پور کی حکومت کی قسمت کا فیصلہ اس سے پہلے کہ اپوزیشن کرے، ہو سکتا ہے عمران خان ہی کر دے۔ یہ پہلا فیز ہوگا نا جی، پریپریٹری فیز، موبلائزیشن کا پہلا فیز ہوتا ہے۔ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہوگی، وہی ہوگی جو ایران اور اسرائیل والے کانفلکٹ سے پہلے جو خان صاحب نے ایک پلان دیا تھا، یہ وہی ہوگا۔ خان صاحب نے ابھی تک خان صاحب کی بہنوں نے کہا ہے کہ ہم نے خان صاحب کا پیغام دے دیا پارٹی قیادت کو، آپ کو نہیں ملا ابھی تک؟ یس، شہباز شریف صاحب نے ضرور مجھے کہا ہے کہ بات چیت کرنی چاہیے، ہمارے ساتھ ہو، ہمارے ساتھ نہ ہو تو اسپیکر کی آپ اس کو استعمال کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو عبدالقادر کا سلام۔ پاکستان میں 7 جولائی کی رات ہے اور 10 محرم کی جو ڈیڈ لائن تھی اب وہ گزر چکی، تو یوں سمجھ لیجئے کہ آنے والے چند دنوں میں سیاسی درجہ حرارت بڑھنے والا ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کے جو کارکنان ہیں وہ اپنی قیادت سے پوچھ رہے ہیں کہ ہاں بھائی کدھر ہے احتجاج کی تحریک کا پلان، وہ جو 10 محرم کے بعد آنے والا تھا، کیونکہ عمران خان کی جانب سے یہ تاریخ دی گئی ہے کہ 10 محرم کے بعد شروع کر دیا جائے احتجاج۔
تو احتجاج شروع کرنے کے لیے لاہے عمل کدھر ہے, پلان کدھر ہے؟ پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت اس حوالے سے کارکنان کو ابھی تک آگاہ نہیں کر سکی. کراچی سے اعلان ہو گیا ہے, حلیم عادل شیخ کی جانب سے انہوں نے کچھ اعلانات کیے ہیں. یوں سمجھ لیجئے کہ احتجاجی تحریک کا چاند جو ہے وہ کراچی سے نظر آیا ہے, لیکن مرکزی قیادت نے ابھی تک ایسا کوئی اعلان نہیں کیا. آج ایک پریس کانفرنس ہوئی, لیکن وہ فاٹا انضمام کے حوالے سے جو ان کے تحفظات ہیں پی ٹی آئی کے یا صوبے کے لوگوں کے, وہ انہوں نے 1 پوائنٹ ایجنڈے کی صورت میں سامنے رکھے. تو جب وہ پریس کانفرنس کر کے باہر نکلے تو جو صحافی تھے انہوں نے بیرسٹر گوہر کو گھیر لیا. ان سے کافی سوالات ہوئے کہ بھائی کدھر ہے پلان, کدھر ہے تحریک, کیا کرنے جا رہے ہیں. ان کو ریسکیو کرنے کی بھی کوشش ہوئی شیخ وقاص اکرم کی جانب سے. بہرحال ابھی تک کوئی واضح اعلان نہیں ہو سکا. سوشل میڈیا کے اوپر ابھی تک ایسے ہی معاملہ چل رہا ہے. بیرسٹر گوہر کو شہباز شریف کی جانب سے کیا پیغامات بھیجے جا رہے ہیں اور اس کے بدلے میں ان کا رد عمل کیا ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں. کل کی جو ملاقات ہے اڈیالہ جیل میں ہونے والی, ممکنہ طور پر جو کہ شیڈیول ہے, منگل کا دن ہے تو عمران خان سے ان کی فیملی کی ملاقات ہوتی ہے, تو کل کی ملاقات کو فیصلہ کن کہا جا رہا ہے کہ ایک دن کا اور انتظار کر لیں. اب جو عمران خان کہیں کہ کرنا ہم نے وہی ہے, لیکن اڈیالہ سے فائنل اپروول آ جائے, کیونکہ ہم انہیں ڈکٹیٹ نہیں کرتے یا ہم انہیں تجویز نہیں کرتے, جو وہ بتائیں گے ہم نے وہی کرنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج 8 جولائی ہے اور دن ہے منگل کا. پاکستان کے بعد اسرائیل بھی اسی پیج پر آ گیا ہے جس پیج پر پاکستان تھا. پاکستان تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ پاکستان تو پاکستان کے لوگوں کا ہے, اور پاکستان کے لوگوں کے سینٹیمنٹس فلسطینیوں کے ساتھ ہیں, غزہ کے ساتھ ہیں, مسلمانوں کے ساتھ ہیں, انسانیت کے ساتھ ہیں, مظلوموں کے ساتھ ہیں. لیکن پاکستان کے اوپر اس وقت ایک ایسا پرائم منسٹر مسلط ہے جس کو پاکستان کے لوگوں نے اپنے ووٹ سے ریجیکٹ کیا, جس کو لوگوں نے مسترد کیا, جس کے خاندان کو لوگوں نے مسترد کیا, لیکن اس خاندان کو پاکستان پر مسلط کیا گیا. اور اب آپ کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ ایسے کمزور لوگوں کو مسلط کرنے کی وجوہات کیا تھیں. مسلط کرنے کی وجہ واضح تھی کہ آپ دیکھ لیں کہ پوری دنیا میں اس وقت 2 ایسے پرائم منسٹر ہیں, ایک نیتن یاہو اور ایک شہباز شریف, جنہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبل پرائز کے لیے نامزد کیا ہے. پہلے شہباز شریف نے کیا ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ واحد اسلامی ملک جو سپر پاور ہے, وہ ملک جس کو کہا جاتا ہے کہ جی اس نے عالم اسلام کو لیڈ کرنا ہے. ہاں, پاکستان لیڈ کر سکتا ہے اگر پاکستان کے اندر کوئی غیرت والا حکمران ہو, کوئی خودداری والا جو ہے وہ حکمران ہو, کوئی عزت نفس والا حکمران ہو, تو بالکل پاکستان عالم اسلام کو لیڈ کر سکتا ہے. اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے, اور انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ پاکستان لیڈ کرے گا امت مسلمہ کو, عالم اسلام کو. لیکن اس وقت وہ واحد اسلامی ملک پوری دنیا میں, بلکہ کافروں کے ملک, پوری دنیا کے ملکوں میں سے پہلا ملک جس نے ٹرمپ کو نوبل پرائز کے لیے نامزد کیا وہ شہباز شریف تھے, وہ پاکستان تھا, وہ پاکستان کی حکومت تھی. اور اب آج جو نیتن یاہو ہیں انہوں نے بھی ٹرمپ کو نوبل پرائز کے لیے نامزد کر دیا ہے. شریف خاندان اور نیتن یاہو دونوں ایک پیج پر آ گئے ہیں, اور یہ اتنا خطرناک معاملہ ہے. یہ تو شہباز شریف کی خوش قسمتی ہے, یہ تو اس حکومت کی خوش قسمتی ہے کہ یہاں پہ جتنی مذہبی تنظیمیں ہیں وہ ساری چابی والے کھلونے ہیں, وہ ساری مینجڈ ہیں, وہ ساری اشاروں پہ چلتی ہیں, اشاروں پہ ناچتی ہیں. آپ دیکھ لیں کہ کھلے عام اب اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات ہو رہی ہے. نواز شریف کے دوست نجم سیٹھی یہ دعویٰ کرتے ہیں, انکشاف کرتے ہیں کہ پاکستان نے ہاں کر دی ہے ٹرمپ کو کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کریں گے, لیکن پہلے سعودی عرب کرے گا, اس کے بعد ہم کریں گے, معاملات طے ہیں. اور نجم سیٹھی کہتے ہیں کہ پاکستان کا کوئی تعلق نہیں ہے فلسطین کے ساتھ, یہ مسلمانوں کا ایشو نہیں ہے, یہ وہاں پہ کرسچنز بھی ہیں. اور اس طرح کی باتوں کے اوپر نہ تو مولانا فضل الرحمان کو ملین مارچ یاد آتا ہے, نہ جماعت اسلامی کو ملین مارچ یاد آتا ہے, نہ دیگر مذہبی تنظیمیں کچھ کرتی ہیں, بلکہ سب بالکل ٹھنڈ پر گیم ہیں. ایک ایسے وقت میں جب غزہ کے اندر ظلم ہو گیا, ابھی بھی ویسے ہو رہا ہے, جب ظلم پیک پہ تھا اس وقت کوئی پاکستان کے اندر ہلچل نہیں تھی, لیکن جب ظلم کا مین فیز گزر گیا تو پھر اچانک آپ نے دیکھا کہ جی ملین مارچ ہو رہے ہیں. وہ ملین مارچ ہو نہیں رہے تھے, وہ کروائے جا رہے تھے